الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، میری بہنوں اور میرے ساتھیوں، آج ہم جس دور میں چل رہے ہیں وہ ظاہری بہت حسین ہے اور خوبصورت ہے، اور باطنی روحانی روح کو آداب دے رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے عشق مزاجی، نظروں کی بد نظری۔ دیکھیں کہ عشق مزاجی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو لگ جاتی ہے نہ اس کو دنیا کا پتہ، نہ آخرت کا پتہ، نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول اللہ کا پتہ، نہ صحت کا پتہ، نہ بیماری کا پتہ، نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ۔ مطلب کوئی بندہ عشق مزاجی میں مبتلا ہو جائے، اس کو کسی چیز کا معلوم نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسے ہوں، جی رہا ہوں، مر رہا ہوں، کچھ نہیں پتا۔ اللہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، کچھ نہیں پتا، کیونکہ اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل اڑ جاتی ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نظروں کی حفاظت کا فرمایا ہے۔ رب بنانے والا ہے، ہمارا رب کون ہے؟ بنانے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ مجھے اور آپ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد چھوڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نظروں کی حفاظت کرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ بنانے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کسی کی بیٹی کو نہ دیکھیں، کسی کی بہو کو نہ دیکھیں، کسی کی ماں کو نہ دیکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کر ایک اچھی پرسکون زندگی گزاریں۔ یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں ہمیں معاف ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نظروں کی حفاظت کریں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں دکھائیں، یہ بے ادبی ہے، ہر چیز قرآن میں نہیں ہوتی۔ کیا نماز کا طریقہ قرآن میں ہے؟ کیا حج، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل قرآن میں ہے؟ نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ بھی اللہ ہی کی بات ہے، اللہ ہی کی بات ہے۔ اس لیے کہ جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا قرآن و حدیث کی، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ایک انسان بد نظری کرتا ہے، کسی کی بیٹیوں کو دیکھتا ہے، لڑکوں کو دیکھتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی دنیا ہی میں عذاب بن جاتی ہے، روح کو سکون نہیں ملتا، پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا، ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو ہم وہ کام کریں گے تو ظاہری بات ہے جس چیز سے اللہ نے منع کیا، اللہ ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، وہ منع کر رہا ہے تو کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، جبھی تو منع کر رہا ہے۔ تو اس لیے کہ اپنے گناہوں سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، بد نظری سے بچیں۔ بد نظری ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو اس دور میں جس کی انتہا نہیں، اس دور میں بے حیائی، بد نظری عام ہو گئی ہے۔ آپ فیکٹریوں میں چلے جائیں، آپ دفتروں میں چلے جائیں، آپ کالجوں میں چلے جائیں، آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، آپ ڈاکٹروں اور ہاسپٹلوں میں چلے جائیں، کون ہے جو بچا ہوا ہے اس بد نظری سے؟ کون ایسا نوجوان ہے کسی کی بیٹی کو دیکھ کر، کسی کی بہو کو دیکھ کر، کسی کی ماں کو دیکھ کر نظریں جھکا لے؟ کون ایسی نوجوان لڑکی ہے کہ نظروں کو جھکائے، لڑکوں کو دیکھ کر نظریں جھکا لے، اس خوف سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے
دیکھ رہا ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں سے گناہ ہو گیا ہے, بس مجھے اتنا بتائیں, جب میں گناہ کر رہا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں, اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا. اس صحابی رسول نے ایک چیخ ماری اور وہیں پر جاں بحق ہو گئے, وہیں میں مر گئے. اللہ کا خوف, اور آج ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں. ہم گناہ کرتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر, گویا تنہائی میں جو گناہ ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے, اس کی سزا زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو سامنے لوگوں کے گناہ اس لیے نہیں کر رہا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, تنہائی میں گناہ کر رہا ہے اس لیے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے. یہ نہیں دیکھ رہا, رب تو دیکھ رہے ہیں نا, اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا.